آج جو ہمارا آگاہی سیشن ہے, سیمینار اس کو کہہ سکتے ہیں, وہ ہے نشے پہ اور اس کی لت پہ, اور آپ جیسے نوجوانوں پہ یا ہم جیسے بوڑھوں پہ ان کا کیا اثر ہے. ٹھیک ہے, وہ کیمیکل کیا کرتا ہے کہ جب ہم وہ کیمیکل لیتے ہیں, چاہے وہ ہم ناک کے ذریعے لیں یا اس کو پیئیں یا اس کو اسموک کریں, پھونکیں اس کو, جو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں مختلف تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں, آپ کے دماغ میں اور آپ کے جسم میں. ٹھیک ہے, اب جیسے آپ نے کہا کہ وہ ٹلی ہو جاتے ہیں, گھومتے ہیں, ان کا دماغ گھومتا ہے, تو یہ دماغ پہ اثر ہو گیا. پھر کسی نے کہا کہ وہ ادھر ادھر جاتے ہیں, ان کا جسم پہ کنٹرول نہیں ہوتا, تو یہ کہا کس پہ اثر ہو گیا؟ جسم پہ. ٹھیک ہے, باڈی پہ. اب اس کے 3 اقسام ہیں. ایک جو کہ لیگل ہے, قانونی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے. ایک دوسرا جو انلیگل ہے, غیر قانونی ہے. تیسرا کیا ہے؟ جس کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں. تو لیگل میں کون کون سے آ جاتا ہے نشہ یا کوئی مواد, کوئی چیز؟ ڈرگس, جو جیسے کہ دوائیاں, یہ ہماری ہو گئی لیگل. ٹھیک ہے, جس میں ہمارے پاس تمباکو آ جاتا ہے, یا وہ دوائیاں جو کہ ہمیں ڈاکٹر دیتا ہے, جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذہنی سکون کے لیے کچھ ہمیں دوائیاں ڈاکٹر دیتا ہے, یا نفسیاتی صحت کو سدھارنے کے لیے, جس میں تھوڑی بہت نیند ہوتی ہے یا اس میں سکون ہوتا ہے وہ. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے انلیگل, غیر قانونی. غیر قانونی میں ہمارے پاس کون کون سے حصے ہو گئے؟ ہیروئن, آئس پاؤڈر, کرسٹال, چرس, کوکین, شراب, بیئر, افیم, سگریٹ. غیر قانونی کون سے ہو گئے یا بلا وجہ کے استعمال والے کون سے ہیں؟ وہ جو کہ ہم بغیر کسی ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے لیتے ہیں. یعنی وہ دوائیاں, جیسے میں نے کہا کہ اگر ہم نفسیاتی صحت کو سدھارنے کے لیے کوئی دوائی لیتے ہیں یا کوئی گولی لیتے ہیں, تو وہ ہم کبھی کبھی زیادہ لینا شروع کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم عادی ہو جاتے ہیں, ہمیں اس کی لت لگ جاتی ہے. اب وہ لت کیسے لگ سکتی ہے؟ ایک ہمیں وہ ماحول کی وجہ سے, کیونکہ ہمارا ماحول ایسا ہے جس میں ہمارے پاس کیا ہے, دوست, احباب, رشتہ دار ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں لت لگ جاتی ہے, یا جن کے پاس ہمیں بیٹھنے سے بار بار ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم وہ نشہ کریں. دوسرا کیا ہے؟ جسمانی ضرورت بننا. آپ سکون میں ہیں, آپ نے نشہ کیا, خدا نخواستہ آپ سکون میں ہیں, اور آپ کو کیا ہو گیا, آپ نے کہا یہی زندگی ہے, اب میں کیا کروں گا, میں نشے کو جاری رکھوں گا کیونکہ یہ میری جسمانی ضرورت ہے. پھر آپ نے اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا. کیسے بٹھایا کہ یہ اب مجھے سکون دیتی ہے, میں سکون میں آ جاتا ہوں یا آ جاتی ہوں, تو اب کیا کروں گی یا کیا کروں گا کہ مجھے ذہنی سکون ملتا ہے تو میں یہ نشہ لیتا رہوں گا. کچھ ہمارے پاس اس کے ساتھ ایسے ہیں کہ ہمارے پاس کامن, یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کچھ مشہور ایسی بیماریاں ہیں جب آپ نشے کی حالت میں یا نشے کے بعد آپ کو ہو جاتی ہیں, ان کو نفسیاتی ہم بیماریاں کہہ سکتے ہیں, جس میں ڈپریشن آ جاتا ہے, اداسی, پریشانی, گھبراہٹ, یا آپ کو اٹینشن مانگنا ہوتا ہے ہر ایک سے کہ یہ مجھے سن نہیں رہا, یہ مجھے سنے. اس طرح کی کوئی بیماری ہو سکتی ہے. اسکیزوفرینیا, یعنی اسکیزوفرینیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو مار دے گا, یا آپ کے خیالات ٹی وی پہ آ رہے ہیں, یا آپ جو ہے وہ پاگل ہو گئے ہیں, یا آپ کا جسم جو ہے وہ ایک ہی طرح جکڑ جائے گا, اور وہ 5, 6, 7, 8 دن آپ اسی طرح بیٹھے ہوں گے. تو یہ جو بیماریاں ہیں یہ ہوتی ہے. اب آپ ان کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ ان دونوں کا علاج ایک ساتھ ہو سکتا ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ ایک ایک ٹکڑے کو جوڑے اور اس پہ کام کرنا شروع کریں, تو تب آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں. اب اس کے علاج میں کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم مل کے علاج کر سکتے ہیں. کچھ دوائیاں ہوتی ہیں
جو کہ مختلف نشاور کے لیے، نشے کے لیے یا نشاور چیزوں کے لیے یا کیمیکلز کے لیے الگ دوائیاں ہوتی ہیں. دوسرا بیہیویئر، یعنی آپ کے جو عادات ہوتے ہیں یا آپ کے جو آپ کی عادت میں پڑ جاتی ہے کوئی چیز، تو ان عادت میں ہمارے پاس ایک ہوتا ہے CBT یعنی کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی. کوگنیٹو ہمارا دماغ میں کوئی چیز بھر گئی ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، جو منفی سوچ ہے اس کو مثبت کی طرف لاتے ہیں اور اس عادات پہ کام کرتے ہیں. اب کچھ ایسی بھی دوائیاں ہیں جن کو آپ لیتے ہیں تو ان سے آپ بہتر محسوس کرتے ہیں، جس میں اچھا پھر ہمارے پاس ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ہم جب علاج شروع کرتے ہیں، جیسے ہم دوست بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کر سکتے ہیں. اب وہ مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ایسے کر سکتے ہیں کہ ایک اچھا ماحول بنا سکتے ہیں. جب حادثے کے جو بھی ڈاکٹر تب تک کام نہیں کر سکتا جب تک وہ اس ٹراما یعنی وہ حادثہ یا وہ جو اس کے اوپر مشکل وقت آیا ہے جس کی وجہ سے اس کی نفسیاتی صحت یا جسم میں بگاڑ آیا ہے، جب تک اس پہ کام نہیں ہوگا تو آگے کا علاج نہیں ہو سکتا. اب وہ ٹراما یعنی وہ حادثہ یا وہ کوئی بھی اس کے ساتھ جو ہوا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ جنسی بھی ہو سکتا ہے، جسمانی بھی ہو سکتا ہے، تشدد بھی ہو سکتا ہے، مار دھاڑ بھی ہو سکتی ہے، ماں باپ کا برا تعلق آپس میں جو ہوتا ہے جس میں وہ لوگ ایک دوسرے کو اچھا نہیں سمجھتے یا مارتے پیٹتے ہیں، یا اسکول کا استاد یا کوئی بھی اس طرح سے. تو یہ ان وجوہات کی وجہ سے بھی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی چیز حادثہ بن سکتی ہے. کسی کو مار پڑ گئی، بہت بری طرح پڑ گئی، وہ اس کے لیے لمبے عرصے کے لیے بن گیا. انسان کے جسم کے اندر، انسان کے دماغ کے اندر جیسے خدا نہ خواستہ جب اس کو لگے کہ وہ نشہ کر رہا ہے یا نشے کی طرف جا رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ چوئنگم چبانا شروع کر دے. جب اس کو لگے کہ وہ نشہ کر رہا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ سوئمنگ کرنا شروع کر سکتا ہے، وہ بیٹ بال کھیلنا شروع کرتا ہے جس کو ہم کرکٹ کہتے ہیں، وہ فٹ بال کھیلنا شروع کر سکتا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ جو اس کے جسم کی طاقت ہے نا، جو آپ کے جسم میں دو قسم کی طاقت ہوتی ہے، ایک منفی ایک مثبت. جو منفی آپ کو غلط طرف لے کے جا رہا ہے تو مثبت کی طرف آپ اس کو مثبت لا سکتے ہیں، اور وہ جسم میں آپ تبدیلی اسی طرح لا سکتے ہیں. جب آپ باقاعدہ طور پہ کسرت کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ بہتر محسوس کریں گے. پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں مختلف ایسے طریقے جس سے ہم بچ سکتے ہیں نشہ واپس شروع کرنے سے یا نشے سے، جس میں ڈیٹاکسیفیکیشن آ جاتی ہے. اب ڈیٹاکسیفیکیشن کیا ہوتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں توڑ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کی گولیوں کے ذریعے ہوتا ہے، آپ کی گولیوں کے ذریعے ہوتا ہے، آپ کی کاؤنسلنگ سیشن کے ذریعے ہوتا ہے، جس میں آپ اور ماہر نفسیات بیٹھا ہوتا ہے یا ایکسپرٹ بیٹھا ہوتا ہے، وہ آپ سے بات کرتا ہے اور باتوں کے ذریعے وہ آپ کی عادات میں تبدیلی لاتا ہے. اور جو گولیاں ہوتی ہیں وہ آپ کی نشے کی، جو آپ نشہ لیتے ہیں اس کی مقدار کو، اس کو ٹیپر آف کر رہا ہوتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ اس میں کمی لا رہا ہوتا ہے، اور آپ کے جسم کو اس کی طلب ہونا جو پہلے زیادہ ہوتی تھی اب وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس میڈیکیشن اسسٹڈ ٹیکنیکس ہیں، جس میں گولیاں لیں گے اور آپ اس میں کیا کریں گے کہ گولیاں لیں گے، کاؤنسلنگ ہوگی، ٹیکنیکس استعمال ہوں گے، سیشن ہوں گے، تھراپیز ہوں گی، ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہوں گی. ریکریشنل مطلب کہ سوئمنگ آپ کو کروا دیا، آپ کو کرکٹ کھلا دیا یا آپ کو کچھ اور کام میں لگا دیا، تو اس کے ذریعے آپ کا نشہ کا جو آپ کی لت ہے اس کو ختم کرنا ہے. پھر ہمارے پاس ایسے بھی پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو ہم ایڈمٹ کر لیتے ہیں، یعنی اسپتال میں داخل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ ایسے ہمارے پاس پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ آؤٹ پیشنٹ ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ آتے ہیں، وہ دکھا دیتے ہیں، گولیاں دی جاتی ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے اپنے لیے خود درست کر، جس میں آپ نے اپنے لیے خود کرنا ہوتا ہے. کثرت جس میں سائیکل آ جاتا ہے، جو آپ کی منفی جو انرجی ہوتی ہے اس کو ختم کرتی ہے اور جو مثبت آپ کے اندر جو انرجی ہوتی ہے اس کو بحال کرتی ہے. تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ باقاعدہ کام یعنی سکون، ریلیکس رہیں، آپ سائیکلنگ کریں، آپ کچھ وقت گزاریں جس میں آپ اپنے آنے والے 5 سال بعد آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا بن سکتے ہیں، ان کو دیکھیں.
या उनको देखें जो बच्चे कामयाब हैं, ठीक है, या उनको देखें जो बच्चे कुछ कर रहे हैं, आप कैसे कर सकते हैं, बिजनेस प्लान के बारे में सोचें, मुख्तलिफ चीजें। और जब आपको लगे कि आपको तलब हो रही थी, आपने च्युइंगम खाया, आपको तलब हो रही थी, आप किसी के साथ बैठे, आपने उसके बारे में बात की, आपने गुस्सा जो आप था वो आपने मज़बूत तरीके से निकाला, शायद वो लिख के अपने जो भी एहसासात थे उनको लिख के, जब आप ये एक एक अपना बड़ा बड़ा विजन पूरा करेंगे ना, या गोल, उसके लिए आप अपने आप को कुछ तोहफा दें, ठीक है। और वो तोहफा छोटा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, चाहे वो अपने लिए टोपी लेना, चाहे वो अपने लिए इत्र लेना, चाहे वो अपने लिए अच्छे से ग्लासेस लेना, और इसमें माँ बाप भी बहुत मदद करता है, ठीक है। जबरदस्त, तो आप सबके लिए बहुत सारी तालियां। हमारे लिए दुनिया भी तालियां बजाएगी, सब बजाएगी, लेकिन बेहतर इंसान वो है, या अच्छा इंसान वो है जो अपनी कामयाबी के पे अपने लिए खुद अपने आप को थपकी दे। आप लोग अपना नाम लेंगे तो क्या है? शाबाश, शाबाश, शाबाश। थैंक यू।